اس کے بعد محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو رہا ہے، اور ہر کام کی ابتدا تصحیح نیت کے ساتھ ہے۔ جب نیت کی درستی ہوگی تو اس کی برکت ہمارے عمل کے اندر آ جائے گی، اور نیت کی درستی کی وجہ سے اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب ایسے اجتماعات میں شرکت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک آدمی خانقاہ میں آتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، گھر کے آرام کو، گھر کے تعاون کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تو کس نیت کے ساتھ اس کا سفر ہونا چاہیے، کس نیت کے ساتھ اس کا قیام ہونا چاہیے؟ اس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی نیت بزرگوں نے بیان کی کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، کہ ہم میں سے ہر شخص طالب اصلاح ہے، ہر انسان کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، اور مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جب اصلاح کی ضرورت ہے تو اس قسم کے اجتماعات، خانقاہ کا قیام، یہ اس اصلاح کے اس مشن میں بہت معین اور مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہوتے ہیں کہ جب انسان کی نیت اور ارادہ صحیح ہو، کہ وہ کوئی قصد کر لے، کوئی ارادہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال بزرگوں نے بیان کی کہ آدمی حرمین شریفین جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی حج و عمرے کے لیے تو جائے، لیکن جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اسے اپنا مقصود نہ بنائے، اور اس کا مقصود یہ ہو کہ راستے میں فلاں شہر بھی آئے گا، فلاں شہر بھی آئے گا، وہاں کی بھی تفریح ہوگی، وہاں کی بھی تفریح ہوگی، اور اس کے ذمت میں مکہ اور مدینہ بھی دیکھ لوں گا۔ اب اس کی نیت کی بنا پر اس کا یہ سفر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، ان مقامات مقدسہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت تو کچھ اور ہے، کسی اور نیت سے وہ سفر کر رہا ہے۔ تو جب کسی اور نیت کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے تو پھر فیضیات کیسے ہوگا، وہاں کی برکات اسے کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا، فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے جاؤ، حج عمرے کی نیت سے جاؤ، اب اس کے طفیل میں راستے میں جو بھی شہر آئیں گے، جو بھی مقامات آئیں گے، اس کی تفریح بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقصد اس کو بنا لیا تو وہاں کی برکات سے محرومی ہو جائے گی، اور وہ برکات بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے نیت ایک ہی ہے کہ اپنی نیت کو خالص آدمی اس لیے کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے میں نے یہ سفر کیا، میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، کس لیے؟ اپنی اصلاح اور درستی کے لیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی انسان ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور وہ دھوکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اسے دیتا ہے، اور وہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ تیرے اندر تو کوئی خرابی نہیں، تیرے اندر تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے، اور جتنی اچھائیاں اور خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ نفس اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ساری اچھائیاں تو تیرے اندر ہیں اور خرابی بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تجھے اصلاح کی ضرورت تو ہے نہیں۔ پھر کس چیز کی اصلاح؟ کیسی اصلاح؟
تو یاد رکھیے کہ ایسا دعویٰ اگر کسی کے اندر آتا ہے تو یہ اس کی نفس کی شرارت ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، نفس کا دھوکہ ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، اور نفس کے دھوکے سے، نفس کی چالوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ صحابہ کرام وہ پہلی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہوئی اور جن کے وسیلے سے ایمان ہم تک پہنچا۔ ہمارے ایمان کا وہ وسیلہ ہے، کیونکہ اگر صحابہ کی جماعت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سب کچھ مشکوک ہو جاتا ہے، پھر تو ہمارا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، پھر کسی کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ آج لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جو پورے امت کے ایمانوں کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ قرآن پہنچنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پہنچنے کا، ایک ایک امانت کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ صحابہ ہے۔ اب جو ان پر ہی اعتراض کرے تو آپ اندازہ لگائیے پھر اس کا ایمان کیا ہوگا، ظاہر اس کے پاس ایمان کیسے ہوگا۔ تو صحابہ نے کہاں تربیت پائی؟ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پائی، وہ نظر کرم دیکھی، وہ نظر اوپر پڑھی، وہاں تربیت پائی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر وقت ہر حال میں اگر فکر تھی تو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، اور کوئی ایسا کام تو ہم سے نہیں چھوٹ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، کہیں وہ ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، زار و قطار ہو رہے ہیں، تو کسی نے تسلی دی، کہا کہ آپ کو تو اللہ نے بڑی سعادتوں سے نوازا، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا کیا، اللہ نے جہاد میں بھی شرکت کی توفیق دی، تو اب رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے بقدر ضرورت لینا، اور آج میرا اس حالت میں انتقال ہو رہا ہے کہ چند درہم یا 2 درہم میرے پاس ہے، اس بات پر ہو رہا۔ تو کس درجے ان کے قلوب جو تھے مجلہ اور مزکہ تھے، اور کیسی فکر ان کے دلوں کے اوپر غالب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے تھے، کاش کہ یہ فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ایک ایک فرد سے کیا چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے، کیا مقصد تھا۔ صحابہ نے اس مقصد کو پہچانا، یہی وجہ ہے جب اس مقصد کو پہچان لیا، اس مقصد کے حق کی ادائیگی کے اندر لگ گئے، اور مقصد جو کہ مبارک تھا، مقصد نیک تھا، اللہ نے تھوڑے عرصے کے اندر وہ عزت اور شوکت عطا فرمائی کہ اس کے بعد وہ زمانہ جب گزر گیا وہ عزت اور شوکت پھر اس کے بعد نظر نہ آئی، کیونکہ مقصد بڑا واضح تھا، مشن بڑا واضح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں اب اس مقصد کی ہم نے تکمیل کر دی۔ تو ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور انسان ہے کہ نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن صحابہ نفس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا درجہ مقام ہے، کتنے بڑے شخص ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا بشارت ہوگی؟ ایک انسان کو زندگی میں کہہ دیا جائے کہ آپ جنتی ہو، کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے، لیکن اس کے باوجود، اور ایک نہیں بہت سی بشارتیں ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، اور اگر میرے بعد آپ نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر پر وحی آتی، کتنی بڑی بات۔
لیکن اس کے باوجود اپنے نفس کی نگرانی کیسی ہے اور نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا کیسا ہے کہ یہ نفس ہے نا کبھی بھی انسان کو چت کر دیتا، اسے پتا بھی نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ گرمی کا زمانہ اور مسجد مدینہ طیبہ کی گرمی، جیسے ہمارے یہاں سندھ میں سخت گرمی ہوتی ہے ایسے وہاں بھی سخت گرمی ہوتی ہے، کیونکہ کھجور وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، اور جب کھجور پکنے کا زمانہ ہوتا ہے تو گرمی عروج پر ہوتی ہے، تو سخت گرمی کا زمانہ اور پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے لوگوں کے گھروں پر پانی بھر رہے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین، کسی خادم کو کہہ دیا ہوتا اتنی سخت گرمی میں اور اتنی مشقت، تو کیا فرمایا کہ اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں کہ آج کچھ غیر ملکی سفراء آئے تھے، انہوں نے میرے نظام عدل کی تعریف کی، اور جب انسان کے کسی کام کی تعریف کی جائے، کسی کمال کی تعریف کی جائے، تو انسان کا جو نفس ہے اسے خود بینی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اسے اس تعریف کے بعد اپنا آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، کمال ہے، اسے یہ نظر نہیں آتا یہ کمال دینے والی ذات کون سی ہے، اگر وہ ذات یہ کمال نہ دیتی تو مجھے کہاں سے حاصل ہوتا، یہ کہاں سے کمال حاصل ہوا۔ تو وہ جو تعریف ہے، اگر انسان کسی کا تربیت یافتہ نہیں ہے، کسی صحبتوں سے وابستہ اگر نہیں ہے، تو وہ جو تعریف ہے اسے خود بینی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس طریق میں خود بینی اور خود رائی یہ انسان کے لیے ہلاک کرنے والی چیز ہے، خود بینی اور خود رائی، تو اپنے اوپر نظر چلی جاتی ہے، تعریف سے دل خوش ہونے لگتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جیسی یہ تعریف کر رہا ہے واقعی میں ایسا ہی ہے، میرے اندر ایسا ہی کمال ہے، تو اللہ کی عطا سے نظر ہٹ جاتی ہے، دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ واقعی میں تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ پہ فضل نہ فرماتے، تجھ سے کوئی اچھا کام نہ لیتے، تو تو کیسے یہ کام کر سکتا تھا؟ تو تجھے تو فوراً اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور فوراً یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا۔ تو اس خود بینی اور خود رائی سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ تو کیا جواب دیا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اپنے نفس کا میں علاج کر رہا ہوں، لوگوں کے گھروں پر پانی بھر رہا ہوں کہ کہیں میرے اندر بڑائی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ میرے نظام عدل کی تعریف کی اور بتایا ان کے اندر تو خوبی اور کمال تھا کہ آج دنیا اس کی معترف ہے، اور آج دنیا کے اندر وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو نظام ہے آج وہ چل رہا ہے۔ کافر حکومتیں جو اسلام کو تو نہیں مانتی، لیکن انہوں نے اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نظام کو جاری کیا ہے کہ انہوں نے کیسا نظام عدل قائم کیا تھا، کتنا وہ انصاف پر مبنی تھا اور کتنا لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا تھا۔ آج وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، وہ موجود نہیں ہے، ان کا نظام دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہیں تھے، جبکہ کس درجے کے شخص ہے۔ پھر دوسری بات، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے پاس منافقین مدینہ کی فہرست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے کہ جو ظاہر میں تو ایمان والا بنتا ہے لیکن اندر سے وہ ایمان والا نہیں، اندر سے وہ منافق ہے، تو یہ فہرست تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں چل کر جاتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس،
اور جا کر پوچھتے ہیں کہ منافقین مدینہ کی جو فہرست تھی کہ عمر کا نام تو نہیں، آپ اندازہ لگا، یعنی کتنا اپنے اوپر جو ہے، اپنے اوپر ایک بے اعتمادی کی کیفیت ہے کہ ہر حال کے اندر یہ فکر ہے کہ کہیں کسی نفس کے دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہوگا۔ اور آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں۔ تو ہمارا یہ جو مل بیٹھنا ہے، یہ جو ایک اجتماع ہے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم اس دھوکے سے نکل جائیں اور ایک بیداری ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ رہا ہے اور ہمیں کس راستے پر چھوڑا گیا ہے، اور آیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے ایک ایک امتی سے کہ اسے ایسا ہونا چاہیے، کیا ہم ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اصلاح کی وہی ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے۔ کوئی شخص بھی اصلاح سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ جسمانی امراض میں تو انسان کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی ڈاکٹر یا طبیب اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کوئی کسی دوا کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کی باطن کی جو کیفیات ہیں، یہاں تو دو دشمن ایسے لگے ہوئے ہیں، ایک نفس دشمن ہے، ایک شیطان دشمن ہے، کہ جو اپنا حملہ کرنے سے، وار کرنے سے چوکتے نہیں۔ تو یہاں ہر وقت خطرہ ہے کہ نامعلوم کس وقت کس کا وار ہو جائے اور انسان اس کا شکار ہو جائے۔ اس لیے یہاں ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اپنی اصلاح کی، درستی کی، اور یہ اصلاح اور درستی کا جو عمل ہے، ایک انسان کی موت تک اس کا یہ سفر چلتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی کتنے عرصے میں اس کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی اللہ والے سے تعلق قائم کرے تو کتنے عرصے میں اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ کوئی اصلاح تو جتنی طلب اس کے اندر سچی ہوگی اتنا جلدی اس کے اندر اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہ تو اس کی طلب کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کا جو سفر ہے اور نفس کی نگرانی کا جو عمل ہے، تو ترقی کا سفر بھی، نفس کی نگرانی کا عمل بھی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے موت تک فراغت نہیں ہے، موت تک فراغت نہیں، کیونکہ جو اصلاح اور درستی اس کے اندر آئی ہے، اگر اپنے نفس کی نگرانی نہ کی اور ترقی کا راستہ چھوڑ دیا، دوبارہ سے امراض پیدا ہو جائے۔ وہ چیزیں اندر سے مغلوب تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، کمزور تو ہو جاتی ہیں لیکن اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ وہ برے اخلاق، وہ بری عادات، کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اصلاح ہو گئی، لیکن اصلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اتنی کمزور ہو گئی کہ اب اس کا غلبہ اس کے اوپر نہیں رہا، بلکہ اچھی خواہشات اس پر غالب آ گئی۔ جہاں انسان اس سے غافل ہوا، فوراً ان بری خواہشات کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور اچھی خواہشات مغلوب ہونے لگتی ہیں۔ تو یہاں پر تو نگرانی کا جو عمل ہے وہ زندگی کے آخری سانس تک ہے کہ اس سے کبھی انسان غافل نہ ہو، اور چاہے کسی بھی درجے اور مقام پر پہنچ جائے، کبھی اپنے کو مستغنی نہ سمجھے، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو فرماتے تھے کہ یا تو واقعی اتنے کامل مکمل ہو گئے کہ انہیں اصلاح کی ضرورت نہیں رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کامل مکمل ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے صحابہ کی کیفیات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں، آپ کی آغوش تربیت میں جنہوں نے تربیت پائی، وہ تو کبھی اپنے نفس کی نگرانی سے غافل ہوئے نہیں، تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے اندر بے فکری کیوں ہے؟ یہ بے فکری بھی تو ایک بہت بڑا مرض ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی طالب اور صالح غلطی کرتا تھا تو حضرت اس کا سبب پوچھتے تھے کہ غلطی جو ہوئی ہے، ٹھیک انسان میں غلطی ہو جاتی ہے،
لیکن اس غلطی کا سبب کیا ہے؟ آیا بے فکری ہے یا غفلت ہے؟ کس وجہ سے یہ غلطی ہوئی؟ اگر بے فکری کی وجہ سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس پر حضرت مواخذہ فرماتے تھے کہ بے فکری کیوں ہے، کس وجہ سے بے فکری ہے؟ جب ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا راستہ پتا ہے، کام پتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ نوجوان بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، کہ اگر کوئی گھریلو ذمہ داری ہے، کوئی کام کاج کی ذمہ داری ہے، اس سے بے فکری کیسے ہو سکتی ہے؟ بے فکری کے ساتھ تو دنیا کا کام نہیں چلتا، تو آخرت کا کام بے فکری کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ اس مل بیٹھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک فکر کی جو شمع ہے وہ ہمارے اندر روشن ہو جائے، کہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی صحیح سوچ اور فکر ہمیں حاصل ہو، اور دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہماری سوچ اور فکر کا جو مرکز اور محور ہے وہ درست ہو جائے۔ منزل کیا ہے؟ یہ دنیا منزل ہے؟ دنیا منزل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، اور اگر کوئی دنیا کو منزل سمجھے تو وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ منزل نہیں، پھر منزل کیا ہے؟ منزل تو آخرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو انعامات دینے ہیں، جزا اور سزا کے عمل سے گزارنا ہے، اگر یہ دنیا منزل ہوتی تو سب کچھ یہی ہو جاتا، سب کچھ یہی ہو جاتا۔ پھر نہ قبر کی ضرورت تھی، نہ حشر کی ضرورت تھی، نہ میزان عمل کی ضرورت تھی، سب کچھ یہی ہو جاتا اگر یہ منزل تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا جو ہے منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے سے سفر کے لیے کتنی آدمی تیاری کرتا ہے، اور آخرت کا سفر ایسا سفر کہ جس سفر میں جا کے انسان واپس نہ آئے، اور جو کچھ دنیا میں تھا سب کچھ یہیں رہ جائے، تو یہ بھی تو اس بات کا سبب ہے کہ وہ تیرا نہیں تھا، تجھے تو برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، تیری روح یہاں سے پرواز کی اور وہ سب کچھ پرایا ہو گیا، تیرا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ منزل آخرت ہے۔ اب اس کے لیے زاد راہ اور کوشش وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا نیک عمل ہے، اور نیک عمل کا جو جذبہ ہے، ہمت ہے، قوت ہے، وہ نیک صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح سے مل بیٹھنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ مجمع میں کوئی ایسا صاحب برکت ہوتا ہے، کوئی ایسا خلوص والا بندہ اس مجمع میں موجود ہوتا ہے، اللہ اس کی برکت سے سب کا کام بنا دیتا ہے، سب کو اللہ ہمت کا خزانہ عطا کر دیتا ہے، سب کو اللہ اصلاح کا فکر اندر سے پیدا کر دیتا ہے، اور دل جو ہے اندر سے بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت کا اثر ہوتا ہے کہ دل اندر سے بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اکابر کی تو عجیب کیفیت تھی کہ آنے والوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ہمارے سلسلے کے سرخیر ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی جو برکات ہیں سلسلے کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ آنے والوں کی اتنی اہمیت ہے، یعنی انہیں کوئی معمولی نہیں سمجھتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ایک آدمی جب طلب کے ساتھ آیا ہے تو بھائی طلب پر تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ کا فضل اپنے ساتھ لایا ہے، اسے آدمی کمتر کیسے سمجھ سکتا ہے، اسے حقیر کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے شیخ حضرت نصیر احمد نور اللہ وبرکاتہ روڑی سے حضرت کا گزر ہوا کراچی کے لیے، تو روڑی اسٹیشن پر انتظام کیا گیا، پلیٹ فارم پر دریے چادریں بچھا کر ایک آدھے گھنٹے کی نشست ہوئی، اور اس دن میں کراچی آ رہا تھا تو میرے ساتھ مجھے چھوڑنے آئے، میں ان کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو یہ جگہ ہے، یہاں پر حضرت کی مجلس ہوئی تھی۔ وہ باتیں یاد آتی ہیں
ہم وہ چیزیں دماغ میں نقش ہوتی ہیں. تو حضرت جب تشریف فرما ہوئے ٹرین سے اتر کر تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں تو ایک بات تو یقینی ہے کہ آپ سب اللہ والے ہیں، آپ سب اللہ والے ہیں. اور فرمایا کہ میں یہ خالی ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، اس کی دلیل میرے پاس ہے، اس کی دلیل میرے پاس ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ ہم جنس کی طرف انسان کا میدان ہوتا ہے. تو آپ مجھے اللہ والا سمجھ کر آئے ہیں، قطع نظر اس سے کہ میں اللہ والا ہوں یا نہیں، لیکن آپ کا جو یہ میدان ہوا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ یقیناً اللہ والے ہیں. اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے سارے اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی. میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اتنے سارے اللہ والوں کی صحبت اور اتنے سارے اللہ والوں کی معیت مجھے حاصل ہے. کتنا اللہ کا شکر ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے. تو یہ ہوتا ہے انتقال ذہنی، آنے والوں کی قدردانی، کہ آنے والے کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ورنہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر کسی سچے طالب کے ساتھ اگر کوئی ہلکے پن کا معاملہ کیا جائے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ واپس ریورس ہو جاتا ہے. ماضی کی امتوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اس نے دیکھا کہ دھوپ کا وقت ہے اور ایک اس زمانے کے بڑے اللہ والے ہیں اور ان پر ایک بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہیں. کہا چلو تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بھی راحت مل جائے گی اور دھوپ سے بھی بچ جاؤں گا، تپش سے بچ جاؤں گا. تو وہ شخص ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنا بڑا مجرم گنہگار کوئی مشہور آدمی ہوگا، یہ ان کے پاس کیسے آ گیا، اس کو وہاں سے دھکے دے کے بھگا دیا. بس دھکے دے کر بھگانا تھا کہ اس زمانے کے جو اس وقت کے جو نبی تھے ان پر وحی آئی کہ اب ان دونوں سے جا کر کہہ دو کہ استجنوا اعمال کرو. کہ وہ طلب کے ساتھ گیا تھا، صحبت میں بیٹھنے کی نیت سے گیا تھا، چلو نیک آدمی ہے میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اس کی سچائی کی بنا پر اس کے ماضی کے کل گناہ معاف کر دیا. لیکن انہوں نے جو اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا، اس حقارت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ختم، دونوں نئے سرے سے اعمال کر. تو کبھی کسی کے بارے میں ہلکا پن دل میں نہیں ہونا چاہیے، استخفاف نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی ہنسی مذاق میں بھی کسی کے ساتھ ہلکا پن انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ عادت بہت بری ہے کہ انسان کے لیے وہ محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بس اس دنیا کے اندر ایک راہ گزر ہے، راستہ طے کرنا ہے، اور راستہ طے کرنے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، عجیب عجیب مناظر بھی آتے ہیں. کبھی اچھے مناظر پیش آتے ہیں تو خوشی ملتی ہے، کبھی کوئی ایسی باتیں پیش آتی ہیں کہ رنج اور تکلیف ہوتی ہے. زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظر اپنی منزل پر ہونی چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کر اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی منزل پہ پہنچے. اور اس میں اہم بات یہی ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہ ہو، اور نہ خود بینی کے اندر مبتلا ہو، نہ خود رائی کے اندر مبتلا ہو. اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو کہ بس اپنے آپ ہی کو دیکھتا رہے، اپنا آپ کو نظر آئے اور کچھ بھی نظر نہ آئے، اور اپنا اتنا معتقد بن جائے کہ دوسروں سے حقارت کا برتاؤ کرنے لگے، دوسروں سے نفرت کا برتاؤ کرنے لگے. تو یہ راستہ پھر ترقی کا نہیں بلکہ تنزلی کا راستہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیں ہمارے اکابر کی تاریخ یہی بتاتی ہے، ان کی زندگی یہی بتاتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اپنے کو کمتر سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے کو کمتر سمجھا، اپنے کو مٹایا، اللہ نے ان کو چمکایا. یہ چمکانا جو ہے، یہ ترقی کرنا جو ہے، عزتوں کا ملنا، رفعتوں کا ملنا، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی چاہت سے یہ نہیں ہوتا.
ہاں انسان جب اللہ کی چاہت کو اپنا لیتا ہے کہ اپنے کو کمتر سمجھتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو عظمت اور کبریائی والا سمجھتا ہے، تو اس اپنے کو کمتر بنانے میں، سمجھنے میں جب یہ حقیقت دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اب اللہ اسے بڑھاتا ہے، چوکاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، اور وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور وہ عزت اور رفعت ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ کوئی اسے چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ من جانب اللہ سے ملی۔ تو بس آج کا سبب یہ ہے کہ اپنی نیتوں کی درستی، کہ ہمارے اس دن بیٹھنے کا مقصد نہیں اصلاح ہے، درستی ہے، ہم سب طالب اصلاح ہیں، ہمیں اصلاح کی درستی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم آپس میں مل بیٹھے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال ہے کہ جو ہمارے اکابر ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے، ہمارے بڑے جس راستے پر ہمیں ڈالنا چاہتے تھے، اگر ہم کہیں ادھر ادھر بھٹک گئے تو ہم صحیح راستے پر آ جائیں، صحیح فکر اپنے اندر پیدا کر لیں، اور دوسری چیز اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہ ہو، نفس کی چالوں کے اندر ہم نہ آئے، نہ خود بینی کے اندر مبتلا ہوں کہ بس اپنی تعریف آپ ہی کرتے رہیں، سوچتے رہیں، اور نہ خود رائے ہمارے اندر ہو کہ ہم اپنی رائے کو سب کچھ سمجھیں، اپنے بڑوں کی رائے کو فوقیت نہ دیں، کسی کی بات نہ مانیں، ہم زندہ زندگی کے اندر آ جائیں، بس میں صحیح اور باقی سب غلط۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری ترقی کا جو سفر ہے، جو ان باتوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہ ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ آدمی ترقی کرے گا۔ کس چیز میں ترقی کرے گا؟ اللہ کے تعلق میں ترقی کرے گا، اور یہ اللہ کا تعلق بڑی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے تعلق میں جب آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کو عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، اسے ایک باطن کے اندر ایک دولت، ایک خزانہ محسوس ہوتا ہے، ہمت کا خزانہ، نیکی پر چلنے کی ہمت، ایک ذوق اور شوق، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نمازوں میں دل لگنا، تلاوت میں دل لگنا، یہ سب تعلق معدہ کی علامتیں ہیں۔ اللہ کا تعلق دل کے اندر آتا ہے، اور سب سے بڑی دولت اور اگر سرمایہ اگر پوچھا جائے وہ کیا ہے، وہ یہی تعلق معدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا کے اس اللہ کے تعلق کی دولت کو اپنے دل میں چھپا کے لے گئے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہماری قبر بھی روشن ہے، پھر ہم حشر میں بھی کامیاب ہیں، پھر انشاءاللہ ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کے تعلق کو دل کے اندر بسا لیں تو اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نسبت اور معرفت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے تعلق کو ہمارے دلوں کے اندر آباد فرما دے، اور تعلق سے ہمارے دلوں کو اللہ بھر دے، اس میں رسوخ اور کمال اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والكمال وحسن الخلق والرضا بالقلب اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على